الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حضرات، آج اللہ کے فضل سے اسلامی تاریخ سن ہجری جو ہے 1443 اور ذوالقعدہ کی اللہ کے فضل سے 24 تاریخ ہے. آج سے تقریباً 14 یا 15 دن زیادہ سے زیادہ بعد اللہ کے فضل سے عید الاضحیٰ اہل ایمان دینی جذبے اور ایمان کے ساتھ اس کو منائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اہل ایمان قربانیاں اپنی طاقت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی طاقت سے زیادہ کوشش کر کے اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کریں گے. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے. کئی اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس اس وقت مال دولت سونا چاندی یہ اگر ہوگا تو کئی ایسے آگے بھی لوگ ملتے رہتے ہیں، وہ بیچ کے بھی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے راستے میں وہ قربانیاں کرتے ہیں اور کریں گے. اللہ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے. کئی اہل ایمان ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس وہ صاحب مال، صاحب دولت، صاحب ثروت وہ لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس نقد پیسے نہیں، وہ پیسے ادھر ادھر دوسری پارٹیوں کے پاس واپس نہیں آئے، ادھار لے کے بھی وہ قربانی کریں گے کہ جب پیسے آ جائیں گے وہ ان کو پیسے دے دیں گے. اللہ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے. کئی اہل ایمان نے قربانی کے لیے سارا سال چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں، میں جانتا ہوں ایسے اللہ کے بندوں کو رشتہ داروں میں سے بھی باہر بھی، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی، کسی نے 5000 کی کمیٹی، کسی نے 6، کسی نے 10 ایسے ڈال کے سارا سال کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے. ذوق اور شوق سے قربانیاں کرتے ہیں. اللہ ان کی قربانیاں بھی قبول فرمائے. اور کئی اہل ایمان ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال دولت دیا ہوا ہے، وہ خود بھی قربانیاں کریں گے، اور امت کے کئی ماڑے اور غریب لوگ جو ہیں یہ ان کے گھروں میں پوری ثابت کی ثابت
پوری کی پوری قربانیاں ان کے گھروں میں بھیج دیں گے کہ جاؤ تم بھی اپنے گھروں میں اللہ کے نام پہ قربانیاں کرو، اللہ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب یہ دن آتے ہیں تو اللہ کے فضل سے گھروں کے اندر بھی موضوع جو ہوتا ہے یہ اکثر قربانی کے بارے میں ہوتا ہے، کیا لینا ہے کیا نہیں، اس دفعہ کیا لینا ہے پچھلی دفعہ کیا، یہ ایک جوش اور خروش دیکھ کے بڑی دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے نبی کے جو امتی ہیں ان کے گھروں میں تیرے دین کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ہماری دل کی جو خوشی ہے اس کو بھی قبول فرمائے۔ اور جو یہ عید قریب آ رہی ہے، عید کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے منڈیاں جو ہیں یہ سج رہی ہیں، جانور آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ یہ منڈیوں کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی خرید و فروخت اللہ کے فضل سے اس کی تیزی بھی ہو رہی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ایک بنیادی بات یہ ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ اونٹ کی ہے، اونٹنی کی ہے، یہ گائے بیل وغیرہ ان کی ہے، یہ بکرے چھترے ان کی ہے، یا یہ دمبے وغیرہ جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اہم بات جو آج کی اس آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ قربانی فرض کس کے اوپر ہے، یہ انسان کو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو قربانی کا حکم دیا ہے کیا میں ان میں ہوں، یا میں ویسے ہی قربانیاں لے کے جانور کاٹ کاٹ کے رکھ کے بس لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچا رہا ہوں اور اہل محلہ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اتنی قربانیاں کی، اتنی کی، پچھلی دفعہ ہم نے یہ کیے، اس دفعہ یہ کریں۔ قربانی کرنے کے لیے بنیادی چیز جو سب سے ضروری ہے نا، سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ اس قربانی کرنے والوں کو اللہ کی نگاہ میں اور اس کے رسول کی نگاہ میں مسلمان اور اہل اسلام ہونا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کے بعد کچھ بھی کرے، لیکن اللہ کی شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت میں مسلمان جو ہے اس کے لیے بنیادی شرطیں کیا ہیں؟ بنیادی شرطوں میں سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شرط یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ میں ایک دن صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہی باہر سے ایک آدمی آیا۔ اس آدمی کے سفید کپڑے تھے، کالے سیاہ اس کے بال تھے۔ سارے صحابہ نے اس آدمی کو دیکھا، یہ آدمی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کوئی آدمی اس کو پہچان نہیں سکا، یہ آدمی کون ہے؟ مدینے کا ہوتا تو پہچان لیتے، اور اگر یہ باہر سے آیا ہوتا تو اس کے کم از کم یہ پیدل چلتا آ رہا ہے، چلنے کی وجہ سے مٹی کی گرد وغیرہ زمین سے اٹھتی ہے، اڑتی ہے، اس کے کپڑوں پہ پڑتی، وہ بھی نہیں، کپڑے بھی بالکل نیٹ اور کلین کپڑے ہیں۔ یہ آدمی کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک بھی اسے پہچان نہیں سکا۔ یہ آدمی نبی علیہ السلام کے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کو یہ درمیان میں سے چلتا ہوا، یہ درمیان میں سے چلتا چلتا صحابہ کو ادھر ادھر کرتے، یہ سیدھا نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے جو یہ گوڈے مبارک کے ساتھ یہ اپنے گوڈے اس نے لگا دیے، اپنے ہاتھ اس نے اوپر رکھ دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں گوڈ ان کے اوپر یا اپنے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس نے کہا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ آج تک تو یہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، ایک آدمی نے اتنی جرأت کہ محمد الرسول اللہ کے قریب ایسے جا کے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا دیے، اور آ کے اس نے سوال کیا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب صحابہ میں تو کبھی کسی نے نبی علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا تھا، وہ یہی کہا کرتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اے اللہ کے رسول، یہ سوال ہے۔ اللہ کی قسم اس کائنات میں صحابہ جیسا کوئی انسان دوبارہ پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے ماں باپ قربان آپ کے اوپر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میری والدہ قربان، میرا خاندان قربان، یہ کیا مسئلہ؟
اس آدمی نے تو ایسے بات نہیں کی، اس نے تو یہ آج کے نبی علیہ السلام کا نام لے کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ یہ حدیث کی کتاب جو ہے، یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں جبرائیل، وہ بندہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انسانی بیس میں آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس۔ یہ حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری میں یہ حدیث جو ہے یہ 4 مرتبہ ہے، صحیح مسلم میں 3 مرتبہ ہے، اس کے علاوہ جامع ترمذی کے اندر 2 مرتبہ ہے، نسائی کے اندر 1 مرتبہ ہے، سنن ابی داؤد کے اندر 3 مرتبہ ہے، اور ابن ماجہ کے اندر 2 مرتبہ ہے یہ حدیث۔ اور یہی حدیث مسند امام احمد بن حنبل کے اندر 11 مرتبہ 26 حدیثیں ہیں یہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں، یہی حدیث جو تو کہ اللہ کے رسول جسے اسلام لوگ کہتے ہیں نا، یہ بندہ مسلمان ہے، اسلام ہوتا کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے وہ گواہی دے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ۔ فرمایا سب سے پہلے گواہی دے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق اور رب اور الہ اور نفع نقصان کا مالک اور سجدے اور نظر نیاز کے لائق اور عبادت کے لائق وہ صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اب پوری کائنات کا ایک نبی، قیامت تک ایک رہنما، ایک قائد اور ایک قائد اعظم محمد رسول اللہ۔ یہ جب وہ سب سے پہلے کہہ لینا، کہنے کے بعد کیا ہے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور دوسری بات ہے یہ پڑھتے ہی اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی اگر وہ مسلمان ہوا ہے۔ اسلام کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز کا پابند ہو۔ اس کا مطلب سادے لفظوں میں یہ ہے، اگر نماز کا پابند نہیں تو اللہ کے نزدیک اس نے جو کچھ بات کی وہ سب فضول بات کی۔ نماز کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں، اور قربانی ہوتی ہے مسلمان کے اوپر، قربانی مسلمان کے اوپر ہے، اور مسلمان جو ہے یہ نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز اگر وہ پڑھتا ہے تو قربانی کرے، اس کا فائدہ ہے، ورنہ قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ 100 اونٹ کر لے، 1000 اونٹ کر لے، 1,00,000 اونٹ کر لے، پوری دنیا کے ریت کے ذرات کے برابر بھی قربانیاں کر لے، اگر نماز نہیں پڑھتا اللہ کی شریعت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے بنیادی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے، نماز مسلمان بناتی ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھڑتا ہے وہ تو کافرہ، وہ تو کفر کرتا ہے، وہ تو محمد رسول اللہ کا، اللہ کا اور شریعت کا اور ایمان و اسلام اور قرآن کا انکار کرتا ہے۔ وہ کس وجہ سے قربانی کر رہا ہے؟ اللہ کو تو مانتا ہی نہیں، وہ محمد رسول اللہ کی تو بات مانتا ہی نہیں، اپنے سر کو اللہ کے سامنے چکاتا نہیں۔ یہ قربانی کیوں کرتا ہے؟ یہ قربانی کے جانور کو پکڑ کے اس کے گلے کے اوپر چھری کیوں پھرتا ہے، جبکہ اندر کے اپنے اندر کے فرعون کو جو اللہ کے سامنے نہیں چکتا، اس فرعون کو تو ذبح کرتا نہیں، یہ اونٹ کو، گائے کو کیوں، کس وجہ سے یہ چھری پھیرتا ہے؟ سب سے پہلے ہے کہ اس کو نماز، کیوں؟ نماز اگر نہیں وہ پڑھتا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز اگر نہیں پڑھی تو یاد رکھے اس نے کفر کر دیا، اور اللہ کے ساتھ اگر کوئی ایک بھی کفر کرے تو دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو دار اسلام سے خارج ہے کہ قربانی کس وجہ سے یہ کر رہا ہے انسان؟ ایسے کہہ رہا ہے جی قربانی کرنے، قربانی گھر میں ماں بھی کہہ رہی ہے، بچے بھی کہہ رہے ہیں، بڑے بھی کہہ رہے ہیں، اوے اچھا کر لینیا کر، او کیوں کر رہے ہو؟ اگر نماز نہیں پڑھنی، اللہ کے سامنے چکنا نہیں تو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، یاد رکھیں۔ بے نماز جو انسان ہے، یہ جو مسجد ہے مثال کے طور پہ، اس کے یہ جو تھم بنے ہوئے ہیں،
اس طرح دین کے بھی 5 تھم ہیں جن کے اوپر یہ دین کھڑا ہے. ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. فرمایا اسلام کی بنیاد جو ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہوگی. اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو یاد رکھیں بے شک وہ اپنا نام کچھ رکھ لے, کیسا رکھ دے, کتنا محبت اور پیار والا عشق رسول رکھ لے, نماز اگر نہیں پڑھتا تو دین اسلام سے وہ خارج ہے. وہ قربانی کرنے کا اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. کیوں قربانیاں لے لے کے وہ قربان کرتا ہے؟ کیوں جانوروں کو پکڑ پکڑ کے چھریاں پھیرتا ہے ان کے اوپر؟ اگر اندر کے اپنے فرعون کے اوپر جو, یاد رکھیں یہ جو انسان کو اللہ کے سامنے چکنے نہیں نہ دیتا, یہ اندر کا نفس یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تم نے نہیں نماز پڑھنی, نہیں پڑھنی, نہیں پڑھنی. اور انسان جو ہوتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ کے سامنے نہیں جھکتا. اندر کے فرعون کو, اندر کے حامان اور ابو جال کو قتل کرتا نہیں, جانور کو چھری پھیرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو مسلمان بننا ہے, اور مسلمان بننے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کو نمازی بننا ہے. اگر نمازی نہیں ہے تو یاد رکھے وہ قربانیاں نہ کرے, نہ جائے وہ جا کے طبیلے میں جا کے وہ قربانیاں, جانور یہ دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے, یہ دھوندا ہے چوگا ہے فلانا, کیوں جانور کو ہاتھ لگاتا ہے؟ پہلے اپنے اندر کے جانور کو قتل کرے, اس کو پہلے وہ اللہ کے سامنے ذبح کرے, پھر وہ جانور کو ہاتھ لگائے. اس لیے سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ اس کا مسلمان ہونا, اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری چیز ہے کہ وہ نمازی ہو, نماز پڑھے تو پھر وہ قربانی بھی کرے, اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں چلو جی فلانا بندہ ہے, چلو جی اس کے اندر اہل ایمان تو ہے ہی نا, چلو ایمان تو ہے ہی نا, کچھ نہ کچھ تو مانتا ہے نا, کچھ نہ کوئی. یہ کچھ نہ کچھ والی بات نہیں ہوتی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ ایمان کون ہے, ایمان کیا ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو ایمان کا نہیں پتہ. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا جسے کہتے ہیں وفد عبد القیس. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ یہ وفد آیا اور یہ آ کے یہ مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد کتنے دیر نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ رہے, انہوں نے مسائل سیکھے, اور جب واپس جانے لگے تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اب جانا ہے نا واپس, تو اس کے بعد ہم نے دیر سے واپس آنا ہے کیونکہ رستے کے اندر ایک قبیلہ ہے مضر. یہ مضر بڑا خطرناک قبیلہ ہے, یہ لوٹ لیتا ہے, مار داڑ کرتا ہے, تو ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس طرح کریں, ہمیں کوئی نہ دین کی خاص خاص باتیں بتا دیں جن کے اوپر ہم عمل کرتے رہیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو میں تمہیں ایک بات کا ہی حکم دیتا ہوں صرف. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایک بات صرف؟ فرمایا ایک بات صرف. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو الفاظ ہیں امرکم بالایمان باللہ وحدہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک چیز کا حکم دیا, فرمایا اللہ کے اوپر ایمان پکا رکھنا. حضرات دھیان سے میری بات سن لینا. آپ نے فرمایا اللہ کے اوپر ایمان پکا رکھنا, بس ایک گال ہی کرنی ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا ٹھہرو, یہ جانتے ہو اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ, اور تمہیں پتہ ہے اللہ کے اوپر ایمان ہوتا کیا ہے؟ اب ہمیں جس کو مرضی پوچھے, ہر آدمی چودھری اور مفتی ہے, اور جی اسی جاننے ہیں اللہ نو کی مننے ہیں, اوے سانو پتہ ہے, ایویں اپنے کو گپاں مار مار کے لوگ. اللہ کے اوپر ایمان ہوتا کیا ہے یہ بات سمجھ لیں. آپ نے فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ, اور تم جانتے ہو اللہ کے اوپر ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کو پتہ ہے یا اللہ نے آپ کو بتایا؟ آپ کو پتہ ہوگا, آپ ہی بتا دیں ایمان کیا ہوتا ہے, اللہ کے اوپر میاں ایمان کیا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ, فرمایا یہ ایمان ہوتا ہے, یاد رکھنا کیا, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. فرمایا اللہ کے اوپر ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو الہ کائنات کا مالک خالق ماننے کے بعد نماز پڑھی جائے. جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا وہ کہے لے وہ ساڑھے اندر کو گھٹ ایمان ہے,
کائنات کے رب کی قسم محمد الرسول اللہ، آپ کی حدیث آپ کے سامنے ہے، کیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ، فرمایا شہادت یہ دینے کے بعد کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد نماز پڑھے، پھر اللہ کو مانتا ہے، ورنہ اللہ کو کوئی نہیں مانتا ہے، ہمیں جھوٹا جھوٹا کہتا ہے وہ۔ تو جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو، اس کے اوپر تو قربانی ہے ہی نہیں، وہ قربانی کیوں کرتا ہے جی؟ سارا دیکھ لیں جی، بڑے بڑے امیروں کے علاقے کبھی مسجد کے اندر آئے نہیں، اور سب سے پہلے اونٹ لے کے اپنے گلی کے باہر باندھتے ہیں، لوگوں کا پتہ چل جائے جی ہم اونٹ کرنے والے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اہل ایمان تو پہلے، ایمان تمہارے اندر نہیں، تم اللہ کے منکر ہو، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اس چیز کا نام ہے کہ گواہی دینے کے بعد، توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد نماز پڑھے، یہ اللہ کے اوپر ایمان ہوتا ہے۔ دوسرے آدمی تک کہا تو ایمان بے شک ہوئے اسی اللہ نو گھٹ ماننے توڑ تو پہ، اور تسی جنت جاؤ گے توڑ تو پہلا اے مولوی جان گئے اسی انہاں دے اگے گئے ہوں۔ کیا اس قسم کی، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، کیسی گندی غلیظ بات ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مالک و مشکل کشا اور اللہ کو ایک الہ ماننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور اپنا قائد اور راہبر ماننے کے بعد نماز پڑھے تو اللہ کو مانتا ہے، ورنہ اللہ کو نہیں مانتا، اور جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے اوپر قربانی ہے ہی نہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں واضح الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا بین الکفر والایمان، بین الکفر والایمان، فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے نا ایک چیز کا ایک پردہ ہے بس۔ کیا ہے؟ اگر وہ چیز نہیں تو یا بندہ ادھر ہے یا بندہ ادھر ہے۔ کیا؟ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، فرمایا جو انسان یاد رکھیں نماز کو ترک کر دے، اس نے کیا کیا ہے؟ بین الکفر والایمان، اس نے اپنے ایمان کا انکار کر دیا ہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کو، میں نہیں مانتا رسول کو، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے نماز کو مذاق سمجھ لیا ہے، پج کے قربان جنانیاں لے لے کے جا رہے ہیں جی اتھے، اور لوگوں نے جنانیاں بھی اپنی دکھا رہے ہیں فلانا فلانا فلانا، کوئی شرم ہے آئی ختم۔ اور کیا نماز نہیں، فرمایا جو نماز نہیں نہ پڑھتا وہ اعلان کرتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اس کے اوپر قربانی ہے ہی نہیں۔ اللہ کو ماننے کی بنیادی شرطوں میں سے یہ ہے کیا؟ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز پڑھے تو پھر دیگر چیزوں کے ساتھ نماز پڑھے تو پھر یاد رکھیں وہ اللہ کے اوپر ایمان ہے، ورنہ ایمان اس کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں اور چل یارو ساڈا دینی بھرا تے ہے نا، چلو دیندار تے آئیے نا۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ سورۃ حج کے اندر آخری رکوع کے اندر وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ فرمایا جسے تم کہتے ہو نا دین، اللہ نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جو دین مقرر کیا ہے اس کے اندر کوئی پریشانی والی، کوئی سختی، کوئی تنگی والی بات نہیں، لیکن ایک اصول کی بات کیا ہے؟ دیندار ہونے کے لیے، ساڈا دینی بھائی ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ۔
فرمایا دین کے اندر یاد رکھے بنیادی چیز یہ ہے فَأَقِیمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے تو وہ دیندار ہے، ورنہ بے دین انسان ہے وہ، یاد رکھے۔ کتنا بھی آپ بڑی سخاوت کرتا ہے، ہر سال انہیں لے لیندہ ہے، انہیں فلانا گاواں لیندہ ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہو اور لوگوں غصہ نہ کرنا، اللہ کی قسم لیکن یہ حق بات ہے۔ یہ اسی طریقے سے جس طرح کے غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ ان کے علاقے میں ان کی NGOs بنائی ہوئی ہیں، وہ نان گورنمنٹ جو ان کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے جو بنائی ہوئی ہیں، وہ جس طرح کافر لوگ اپنے کافر لوگوں کی عزت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، مفت اسپتال، بڈھے بندوں کے لیے اسپتال، دیگر چیزیں، اور جو ان کو فائدہ ہے سو ان کو فائدہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کو فائدہ تب ہی ہونا ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، فرمایا نماز پڑھنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور مالی قربانی اس کے بعد ہے۔ یہ جو مال کی قربانی کر رہا ہے نا انسان، یہ زکوٰۃ دے رہا ہے یا صدقہ کر رہا ہے یا اللہ کے راستے میں قربانی کر رہا ہے، جانور ذبح کر رہا ہے، اونٹ کر رہا ہے، گائے کر رہا ہے، بکرے چترے، اور یہ بعد کی بات ہے، سب سے پہلے نماز پڑھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، فرمایا اللہ سے اگر کوئی جڑنا چاہتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے، اللہ کے سامنے اپنی گردن کو اللہ کے سامنے زمین کے اوپر ہو سکے، اگر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے سامنے چکتا رہے وہ اللہ سے جڑ جائے گا، یاد رکھنا۔ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اختلاف کرتا ہے کہ میں نہیں جڑنا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میں نہیں قریب آنا چاہتا، اور قربانی کس وجہ سے یہ کرتا ہے؟ اللہ سے جڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دین کے اندر سب سے پہلے وہ نماز پڑھے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھے پھر قرآن مجید نے ایک اور بات کی ہے، کیا؟ فرمایا اگر کوئی غیر مسلم ہے نا، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر کسی غیر مسلم نے کلمہ پڑھا ہے نا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب وہ کہتا ہے میں بھائی اب تہاڈا دینی بھرا بن گیا، قرآن مجید کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فرمایا اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھے، نماز بھی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، پھر تمہارا دینی بھائی ہے۔ اگر یاد رکھیں وہ نماز نہیں نہ پڑھتا تو غیر مسلم ہی ہے، تمہارا بھائی نہیں وہ، اور غیر مسلم کے اوپر قربانی ہے نہیں، قربانی تو مسلمان کے اوپر ہے جو تمہارا دینی بھائی ہے۔ اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ اللہ پاک نے فرمایا چاہے کتنے کلمے پڑھیں جی، کلمے پڑھیں جی، قربان جائیں جی، صدقے جی، فلانا، اگر نماز نہیں پڑھتا تو تمہارا دینی بھائی نہیں، وہ غیر مسلم، اور تم اور ہو وہ اور ہے۔ سب سے پہلے جس آدمی نے قربانی کرنی ہے، اگر وہ اس سے پہلے قربانی کا پابند نہیں، آج سے ہی اللہ کے سامنے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پکا نمازی بن جائے، قربانی کرے، پھر اس فائدہ ہے، ورنہ قربانی کرنے کا اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایک قربانی کرنے والے کے لیے ایک اور شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا چاہیے، پھر اسے قربانی کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کا امتی بنتا ہی نہیں، امتی ہی نہیں، وہ قربانی کیوں کرتا ہے؟ اب امتی کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن مجید کیا بتاتا ہے امتی ہوتا ہے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک نے سونے نبی کا نام کیا پیار، محمد الرسول اللہ، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیارا نبیوں کا سردار امام الانبیاء ہے۔ اور کیا کہا ہے؟ ان کے ساتھ کون ہوں گے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، ان کے امتی کون ہوں گے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، محمد رسول اللہ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں صرف وہ لوگ ان کے پاس اور قریب ہوں گے، تراہم رکن، اور دیکھنا تم، اور کئی دفعہ تم جا کے دیکھو گے وہ رکوع کے اندر ہے، کئی دفعہ جا کے دیکھنا سجدہ اور سجدے کر، یہ ہے محمد رسول اللہ کے ساتھی دنیا اور آخرت کے اندر۔ اور دنیا میں یاد رکھیں
ایک بات، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. یا محمد رسول اللہ کے کوئی حق میں ہے یا مخالفت میں ہے, یا محمد رسول اللہ کا کوئی دوست ہے یا مخالف ہے, تیسرا تو بندہ ہوتا ہی نہیں ہے. یا دنیا, یا اچھائی ہے یا برائی ہے, یا جنت ہے یا جہنم ہے, تیسری کوئی چیز ہوتی نہیں. یہ بات یاد رکھ لیں. تو اللہ نے کہا میرے نبی کے ساتھی کیا ہوئے, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور ان لوگوں کو دیکھنا, یہ کبھی سجدے کے اندر ہوں گے, کبھی رکوع کے اندر ہوں گے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور اللہ کے سامنے کڑی مڑی, کبھی رکوع, کبھی یہ وضو کر کے, کبھی قیام کے اندر ہے, کبھی رکوع کے اندر, کبھی سجدے. چاہتے کیا ہیں, یا اللہ کسی طریقے سے تو راضی ہو جائے, تجھے راضی کرنا چاہے. ایک بندہ نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھتا اللہ تو اس کے ساتھ ناراض ہے, اور ناراض آدمی کے اوپر قربانی نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے قرآن مجید کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم. اے میرے اے دیکھنے والے بندے, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اے دیکھنے والے دیکھنا, میرے نبی محمد رسول اللہ کے امتیوں کی علامت یہ ہے. اور کئی تو ایسے ہیں سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں کے اوپر نشان بھی محراب بھی بن گئے ہیں. یہ ہیں محمد رسول اللہ کے امتی اصل میں. یہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اور ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کہتا ہے میں نے پہلے معافی نامے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے, میں معافی نامہ ان کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا اور جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا ہے, اور جاؤ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں اور اجر عظیم تمہیں عطا کیا جائے گا. یہ تو قرآن مجید کی آیت کے لوگ نا کئی مطلب کا, جی اس کا مطلب یہ, جی مطلب جی چونکہ چنانچہ لہذا. یہ لہذا لہذا نہیں چلتا. حدیث میں صاف کیا ہے, حدیث میں صحابی کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے آپ قیامت کے واقعات بیان کر رہے تھے. قیامت کے دن یہ ہوگا, قیامت کے دن یہ ہوگا, میدان معاشر میں یہ ہوگا. اس طرح امتیں اکٹھی ہوں گی, الگ الگ امتیں ہو جائیں گی, الگ الگ لوگ ہو جائیں گے, برے الگ ہو جائیں گے, اچھے الگ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے بارے میں میدان معاشر کی باتیں کر رہے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوال پھٹ کر دیا, کیف تعرف امتک یا رسول اللہ. اے کائنات کے امام محمد رسول اللہ, قیامت کے دن کیف تعرف امتک یا رسول اللہ بین الامم بین نوح و امتک. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن تو میدان محشر میں بڑی امتیں ہوں گی, آپ اپنا امتی کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے, یہ میرا امتی ہے, یہ میرا امتی ہے؟ اور کیسے پہچانیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم غر محجلون من آثار الوضو. فرمایا اس میں کون سی پہچاننے والی بات ہے؟ دنیا کے اندر میرا امتی جب وضو کرتا ہے, جس اعضاء کو دھوتا ہے, قیامت کے دن چمکنے ہوں گے, پتہ چل جائے گا یہ محمد رسول اللہ کا امتی یہ. کیسے پتہ چلے گا؟ نماز جو پڑھتا ہے, وہ آدمی جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, یہ میرا امتی ہے. اور دوسرے بندے کو تو محمد رسول اللہ امتی مانتے نہیں, نہ قیامت کے دن بھی نہیں مانیں گے کہ یہ میرا امتی نہیں ہے.
یہ بھی میرا امتی نہیں، یہ بھی میرا امتی. اگر اس کے اعضاء نہیں چمر گئے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو محمد رسول اللہ اپنی امت سے اس کو خارج کرتے ہیں. بتاؤ جو امت سے خارج ہے اس کے اوپر قربانی ہے کوئی؟ اور پتہ نہیں کس امت کو ماننے والا ہے، کس نبی کو، یہ کس کو مانتا ہے. بلکہ میری ایک بات یاد رکھ لیں، دھیان سے سن لیں. جو آدمی نماز نہیں نہ پڑھتا وہ یہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں، بلکہ اس کے آگے بھی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی کا بھی امتی نہیں ہے. یار وہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا امتی نہیں، نوح علیہ السلام کا امتی نہیں، لوط علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، اور کسی نبی کا امتی. کیونکہ نبی کے امتی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز پڑھے تو پھر وہ اس کا امتی ہے، ورنہ امتی نہیں. اور قربانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کیا بات کہی؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. فرمایا قربانی اس سے پہلے بھی امتوں میں تھی، امتوں کے اوپر تھی نا، پہلی امتوں کے اوپر. تو وہ بھی یاد رکھیں، جو نماز پڑھتا تھا نا، قربانی اس امت کی امتی کے اوپر تھی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو اس نبی کا امتی نہیں، پتہ نہیں، وہ تو غیر مسلم ہے. غیر مسلم کے اوپر تو قربانی ہے ہی نہیں. یہ بات یاد رکھیں، اپنے گھر میں جا کے کہیں بی بی تو ہر سال کہتی ہے ایک قربانی میری طرفوں کرے آج، میری طرفوں کروں، آج سے نماز پڑھنا شروع کر دے. اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تو تیرے اوپر تو قربانی ہے ہی نہیں. قربانی اس کے اوپر ہے جو نماز پڑھتا ہے. حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حدیث میں آتا ہے، ایک وفد آیا، وفد ثقیف. یہ وفد ثقیف وہی ہیں وہ طائف والے لوگ جنہوں نے امام کائنات کو بغیر کسی وجہ سے یہ پتھر مار مار کے اپنے علاقے سے نکالا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے. جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو حدیث میں آتا ہے اس کائنات میں کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یاد رکھیں اللہ کے نزدیک ان کے سے بڑا نہیں. یہ جب وفد آیا تو محمد الرسول اللہ ان کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے تھے. یہ لو یہ لو یہ لو. میں صدقے جاؤں جنہوں نے پتھر مار مار کے یہ حال کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کو یہ لو، یہ پانی پیو، یہ فلاں چیز. سلام ہے محمد الرسول اللہ پہ. لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے اپنے مہمانوں کی خود عزت کرنے دو، ان کی خدمت کرنے دو. یہ وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں، یہ نبی علیہ السلام کا رویہ دیکھ کے کہنے لگے اوے یاد رکھو، اور یہ کوئی دنیا دار، کوئی لیڈر، کوئی نواب، کوئی بادشاہ نہیں، اور یہ تو اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سچا نبی ہے. اس کے اندر کبر کی نام تکبر کی بات ہی کوئی نہیں. یہ اس طریقے سے لو بھائی لو بھائی لو. اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ. اور بھی کچھ باتیں انہوں نے دین کی سنی، یہ مسلمان ہو گئے. حدیث میں آتا ہے جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے وہ باتیں کرتے کرتے کہنے لگے اللہ کے رسول اب ہم واپس جانے لگے ہیں، ایک دو بات کرنی ہے ہم نے. کیا کرنی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بس نہ مہربانی کریں کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم نے جہاد پہ نہیں جانا کرنا. یہ بات نہ آپ ہمیں بتا دیں، پکی کر دیں کہ ہم نے جہاد پہ نہیں. ہمیں کل کلاں کوئی کہے نہ کہ تم بھی مجاہدوں کے ساتھ فلاں علاقے فلاں جاؤ فلاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ کو پتہ تھا جب یہ اہل ایمان بنیں گے تو اندر کا ایمان خود کہے گا اے اللہ کے راستے میں جان دے کہ جنت الفردوس لے لو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہ، بے شک تم جہاد پہ نہ جانا. پھر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں نا ان میں ایک آتا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے اپنے مال میں سے سال کے بعد.
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بھی کر دیں زکوٰۃ بھی معاف کر دیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اچھا تم زکوٰۃ بھی نہ دینا. آپ کو پتہ تھا جب اہل ایمان بن جائیں گے مسلمان بنیں گے یہ تو خود اپنے منہ سے نوالا نکال نکال کے غیروں کو دیں گے. یہ تو دو باتیں ہوگی. تیسری کہنے لگے بس ایک آخری چیز رہ گئی ہے, آپ نہ ہمیں یہ پکا وعدہ دے دیں کہ ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی کرنی, بس نماز سے بھی چھٹی دے دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بات کہی, آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ الرکوع, فرمایا یاد رکھو اس آدمی کے دین کے اندر کوئی خیر کی بات نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہے جس کے اندر نماز نہیں ہوتی. اس آدمی کو نہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ملنی ہے, نہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت اس کے اوپر آنی ہے. نماز اگر نہیں پڑھے گا تو یاد رکھے اس کے لیے اس کے دین کے اندر کوئی بھلائی ہے ہی نہیں. نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی, وہ چیزیں میں نے کہا تھا کہ تم عارضی طور پہ ان کو نہ کرو, لیکن نماز جو ہے یہ تمہیں پڑھنی پڑے گی. نماز کے بغیر تو دین میں خیر ہے ہی نہیں. کئی دفعہ کئی لوگ کہتے ہیں او چل یار او فلانا اللہ دا بندہ اس نے لیلا لے آندا ہے, فلانا اللہ دے بندے فلاں. اللہ کہتا ہے میرا بندہ کون ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. فرمایا لوگ کہتے ہیں نا او چل اللہ دا بندہ, یار ایک اللہ دا بندہ تو ہے. اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ وہ ہے جو رات کے وقت میرے سامنے جو ہے نا کبھی سجدے میں ہوتا ہے کبھی رکوع میں ہوتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ کس کا بندہ ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اللہ کی بندگی کرنے والا اللہ کا بندہ نہیں. وہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آپ صاف الفاظ سن لیں, بین العبد و بین الکفر, اللہ کا بندے میں اور ایک کافر کے درمیان جو فرق ہے, فرمایا ترک الصلاۃ, جب اس نے نماز ترک کر دی ہے تو یاد رکھیں اللہ کا بندہ نہیں رہا, یہ اور کسی کا بندہ ہے, اپنے نفس کا بندہ ہے, اور کام نہیں چھوڑتا. جی میں کہ نماز کام چھڑا کے نماز, دفتر چھڑا کے نماز, یہ نماز کا بندہ ہے, یہ کام کا بندہ ہے, یہ دنیا کے رشتہ داروں کا بندہ ہے. کسی اور کا بندہ تو ہو سکتا ہے, اللہ کا بندہ یہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا, وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں. اللہ کا جب بندہ بننا تو اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ اللہ کے سامنے چک کے اس کی بندگی عملاً کر کے دکھائے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو آیت پڑھی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سورۃ انعام کی جو پڑھی تھی, کیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُوكِي قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ان صلاتی و نسوکی, اے میرے نبی ان لوگوں کو بتاؤ ان صلاتی, پہلے نماز نماز نماز, ان صلاتی و نسوکی, میری نماز اور نماز کے بعد قربانی ہے. وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا سب سے پہلے میں اللہ کی بات مانوں گا, اور کیا ہے کہ سب سے پہلے میں نماز پڑھوں گا, قربانی بعد میں کروں گا. جو آدمی, یاد رکھیں اللہ کی شریعت میں پہلے نماز ہے قربانی بعد میں. جو انسان نماز نہیں پڑھتا قربانی بے شک نہ کرے, اللہ سے ڈرے, وہ پہلے اللہ کا بندہ بنے, پہلے نماز شروع کرے. اس میں اس جگہ بھی یہ آتا ہے, اور یہ جو آپ مشہور صورت ہے, سارا قرآن مجید ہی مشہور ہے اللہ کے فضل سے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے 3 کروڑ سے زیادہ حافظ قرآن ہے اس وقت اللہ کے فضل سے, اس سے اور زیادہ مشہور. اور کروڑوں کے اندر تو سینوں میں موجود ہے, اور عام آدمیوں کے اندر کسی کو سورۃ ملک ہے, کسی کو رحمان ہے, کسی کو یاسین ہے, یہ قرآن مجید اس کی یہ جو صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے کیا آتا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.
اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر ہے، حوض کوثر اور خیر کثیر عطا کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ، سب سے پہلے نماز، وَنَحَرْ، اور قربانی بعد میں ہے۔ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے پہلے نماز پڑھے، ورنہ قربانی آپ کی مہربانی ہے۔ اللہ سے ڈرے، سب سے پہلے وہ نماز شروع کرے پھر قربانی کرے، ورنہ وہ قربانی نہ کرے۔ میں جانور لے لے کے جانور مہنگے نہ کرے، غریبوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کو جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کے لیے جانور مہنگے نہ کرے، وہ یاد رکھے۔ آپ اتحیات نہیں پڑھتے؟ اتحیات للہ، زبانی عبادت بھی اللہ کی، والصلوات، اور نمازیں بھی اللہ کے لیے، والطیبات، اور جو مالی قربانی ہے یہ عبادتیں یہ بھی اللہ، پہلے نمازیں ہیں، اس کے بعد پھر مالی قربانیاں بعد میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو جو قربانیاں کرتے ہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں عجیب بات ہے، سارے قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں، 6 دفعہ قربانی کا لفظ آتا ہے، کچھ دفعہ کچھ حج کے بارے میں آتا ہے، اور کچھ 1-2 6 دفعہ، اور نماز کا ذکر تو سینکڑوں مرتبہ آتا ہے۔ اس لیے میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، بزرگوں سے یہ گزار، سب سے پہلے نماز کے پابند بنیں، اور اس کو کہہ دیں جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جب بیٹھے ہیں، ابا جی نماز پڑھو، دادا جی نماز پڑھو گے تو قربانی کریں گے، ورنہ قربانی نہیں کرنی۔ کیوں؟ نماز تو مسلمان کے اوپر ہوتی ہے، اور مسلمان کے لیے نماز ضروری ہے، نماز تو مومن کے اوپر ہوتی ہے، اور ایمان کے لیے نماز ضروری ہے، نماز تو دیندار کے لیے ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، دیندار بننے کے لیے پہلے نماز ہے، قربانی بعد ہے۔ اللہ کا بندہ بھی اگر بننا ہے پہلے نماز ہے، قربانی بعد ہے، اور اگر محمد رسول اللہ کا امتی بھی بننا ہے تو پہلے نماز ہے، قربانی بعد میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام بھائیوں عزیزوں کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے۔ وصلی اللہ علی النبی۔